الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کا خلاصہ کہ جو ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا یہ پروگرام محفل نعت آپ ابھی مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کراچی کے نعت خواہ بھی موجود ہیں، حیدرآباد کے ثنا خواہ بھی موجود ہیں، حیدرآباد سٹی مشاورت کے نگران حاجی سہیل بھائی بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ان سے بھی ملفوظہ سنیں گے اور انشاءاللہ الکریم اس پروگرام کو دیکھیں گے آپ تو انشاءاللہ بڑا ہی لطف و سرور آئے گا۔ تو آئیے پروگرام کو حمد باری تعالیٰ سے آگے کی جانب لے کر چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ 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 تو کسی جا رہے یار ہر جا ہے تو کسی جا رہے اور ہر جا ہے تو منظم قاسم براز سو، علم قدرت سے ہر جا ہے تو کو بگو، علم قدرت سے ہر جا ہے تو کو بگو، تیرے جلوے ہے ہر جگہ ہے عفو، اللہ 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 سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، جنوں انسوں ملک کو تیری آرزو، یاد میں تیرے ہر ایک ہے صبح سو، یاد میں تیرے ہر ایک ہے صبح سو، پن میں وحشی لگاتے غزل پاتے ہو، اللہ اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ الکریم. بڑے پیارے انداز سے حمد باری تعالیٰ سے ہمارا پروگرام آگے کی جانب بڑھ رہا ہے. اور یہ محفل نعت کا سجانا یہ کہہ لیں کہ آج کا نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی، کہ ویسے تو سارا ہی زمانہ ان کا ہے، لیکن آپ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی جھرمٹ میں ہوا کرتے تھے تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیارے پیارے صحابہ علیہم رضوان آپ کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، جن میں ایک بہت بڑا نام آپ سنتے بھی ہوں گے، مدنی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے جانتے بھی ہوں گے، حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ وہ صحابی کہ آپ نے اتنا پیارا کلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت لکھی کہ آپ فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جیسے حسن والا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا جمیل و خوبصورت کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں کیا، اور آپ ہر عیب سے منزہ و مبرہ، ہر عیب سے بری پیدا کیے گئے ہیں، اور ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ کی مرضی تھی. اللہ اکبر. اور پھر جب نعت کی بات آئے تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ نہ کیا جائے. آپ یہ کہنے اسی شعر کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری یہ محفل نعت آگے کی جانب بڑھ رہی ہے. انشاءاللہ اسی طرح ذکر خدا و مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہوتا رہے گا. ہم انشاءاللہ آج جو اسپیشلٹی ہے رکن شورا حاجی زمزم رضا اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی سیرت کے مختلف گوشوں پر بھی کلام کرتے رہیں گے، آپ سنتے رہیں گے. انشاءاللہ نگران حیدرآباد سٹی سے بھی جنہوں نے امیر علیہ سنت کے ساتھ ساتھ اگر کہہ لیں مرحوم رکن شورا حاجی زمزم رضا اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت بھی پائی ہے، کہ آپ کے پاس بھی زمزم بھائی رحمت اللہ تعالی علیہ جب عقید حیات تھے، آپ کے پاس بھی مدنی انعامات جسے آج نیک اعمال کہا جاتا ہے اس کی ذمہ داری بھی رہی تھی. تو انشاءاللہ الکریم آگے اسی محفل نعت میں ہم زمزم اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مزید کلام بھی سنیں گے، ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو یہاں اجاگر کرنے کی کوشش بھی کریں گے. آئیے محفل کو مزید آگے کی جانب لے کر چلتے ہیں. ہمارے حیدرآباد کے ثنا خواہ نے تلاوت بھی کی، ہم نے ان سے حمد بھی سنی. آئیے کراچی سے آئے ہوئے ہمارے مہمان ثنا خواہ، کراچی میں تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، تو آئیے ہم عدنان شیخ بھائی کی جانب چلتے ہیں اور ان سے کوئی خوبصورت سا کلام سنتے ہیں. کشف الدجى بجماله فسود جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله كي صلوا عليه وآله جسے
جسے اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، کہیں صلو علیہ وآلہ، کہیں صلو ہو کرم سرکار، اب تو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار، اب تو گئے غم بے شمار، جانو دل تم پر فدا ہے، تو جہاں کے تاجدار، جانو دل تم پر فدا ہے، تو جہاں کے تاجدار، میرا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، ہو کرم سرکار، تو گئے غم بے شمار، غم ہو گئے بے شمار، بندہ تیرے نثارا کا، کرم سرکار،
پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار یاد آتا ہے طواف خواب نئے کعبہ مجھے یاد آتا ہے طواف خواب نئے کعبہ مجھے یا رسول میرے آقا میرے آقا یاد آتا ہے طواف خواب نئے کعبہ مجھے یاد آتا ہے طواف خواب نئے کعبہ مجھے لپٹنا ملتزم سے سہانا بار اور لپٹنا ملتزم سے سہانا بار اور لپٹنا ملتزم سے سہانا بار سنگ اسود چوم ملتا مجھے کیفوں سرو سنگ اسود چوم ملتا مجھے کیفوں سرو سنگ اسود چوم کر ملتا مجھے کیفوں سرور چین پاتا دیکھ کر مستجاب مستجار چین پاتا دیکھ کر مستجاب مستجار جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا آقا جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ
دکھا دے تو کیا بات ہے، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، میں رہا جاتا ہوں تنہا حبیب کردگار، میں رہا جاتا ہوں تنہا حبیب کردگار، گنبد خضرا کے جلتے اور وہ افطاریاں، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہیں بہت رمضان طیبہ کی بہار، یاد آتی ہیں بہت رمضان طیبہ کی بہار، یاد آتی ہیں بہت رمضان طیبہ کی بہار، غم زدہ نہ ہوا ہوتا عبید قادری، غم زدہ نہ ہوا ہوتا عبید قادری، اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار، اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار، ہو کرم سرکار تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا تو جہاں کے سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ الکریم، یہ کہہ لیجیے ایک سما بن گیا۔ آگے لے کر چلتے ہیں اور ارسلان بھائی سے بھی کچھ حاضری مدینہ سے متعلق کلام کو سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، افسوس ملے دربار نبی سے،
کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے گئے۔ نبی سے جلووں سے خدایا میرا سینہ ہو مدینہ، جلووں سے خدایا میرا سینہ ہو مدینہ، جلووں سے خدایا میرا سینہ ہو مدینہ، آنکھیں بھی ہو ٹھنڈی میری دیدار نبی سے، آنکھیں بھی ہو ٹھنڈی میری دیدار نبی سے۔ گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، جلووں سے خدایا میرا سینہ ہو مدینہ کا، جلووں سے خدایا میرا سینہ ہو مدینہ، آنکھیں بھی ہو ٹھنڈی میری دیدار نبی سے، بھی ہو ٹھنڈی میری دیدار نبی سے۔ تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، جلووں سے خدایا میرا سینہ ہو مدینہ، جلووں سے خدایا میرا سینہ ہو مدینہ، آنکھیں بھی ہو ٹھنڈی میری دیدار نبی سے، آنکھیں بھی ہو ٹھنڈی میری دیدار نبی سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حاضری مدینہ سے متعلق کلام چل رہے ہیں اور ہماری یہ محفل آگے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ تاجدار مدنی انعامات محبوب عطار حاجی زمزم رضا عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی سفر حج کیا، اس سفر حج سے پہلے آپ کی کیا معاملات تھے، آپ کی سیرت کا کتنا پیارا یہ پہلو ہے، اسے سماعت فرماتے ہیں کہ حاجی زمزم رضا عطاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب تو ان کے بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے، البتہ والدہ محترمہ حیات تھیں۔ مبلغ دعوت اسلامی محمد اجمل عطاری مرکز الاولیاء لاہور کا بیان ہے کہ حاجی زمزم رضا عطاری رحمۃ اللہ علیہ نے تحدیث نعمت کے طور پر ایک بار بتایا کہ جب مجھے سفر حج پر جانا تھا اور تقریباً 1.5 مہینہ گھر سے باہر رہنا تھا تو میں نے گھر سے روانہ ہونے سے پہلے ایڈوانس میں 50-60 مرتبہ والدہ کے قدم اس طرح چومے کہ وہ سیڑھیوں میں بیٹھی تھیں اور میں ان کے قدم چومتا رہا۔ جب کراچی امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضری ہوئی اور آپ کو یہ بات پتہ چلی تو بہت ہی زیادہ شفقت و خوشی کا اظہار فرمایا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جس مرحوم رکن شورا کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں
اس عیدگاہ گراؤنڈ میں بیٹھنے والی ایک تعداد ہوگی جن کے پاس مرحوم رکن شورا تاجدار مدنی انعامات محبوب عطار حاجی زمزم رضا عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے متعلق کوئی نہ کوئی آپ کی جو گوشہ ہے، کوئی آپ کا پہلو ایسا پیارا، آپ کا خوبصورت انداز، یقیناً یہاں بیٹھنے والی ایک تعداد کے پاس ایسے واقعات موجود ہوں گے کہ جن لوگوں نے خود مشاہدہ کیا حاجی زمزم رضا عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیسا شفیق پایا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کس طرح نیکی کی دعوت دیتا ہوا پایا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیسے دینی خدمتیں کرتا ہوا پایا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اندر کس طرح دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں کی تڑپ تھی، کیسی کڑن تھی، یہاں بیٹھنے والی ایک تعداد جانتی ہوگی۔ اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جو مختلف شہروں میں مختلف ملکوں میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا سفر بھی ہوا کرتا تھا، جو آپ کے قریب آتا تھا وہ آپ کا ہی ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ آپ کے اندر سے امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالی کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ان کی یہ کہہ لیں سیرت کے جو باب ہیں اس کی جو جھلک ہے وہ آپ سے چھلکا کرتی تھی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ حیدرآباد کے سٹی نگران بھی موجود ہیں، تو حاجی محمد سہیل عطاری سے کچھ انشاءاللہ مدنی پھول بھی سنتے ہیں، حاجی زمزم رضا عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایک وقت گزرا، ان کے کیسے عفو درگزر کے معاملات ہوا کرتے تھے، کس طرح نرمی اور شفقت فرمایا کرتے تھے، اپنے ماتحت اسلامی بھائیوں کو کس طرح آگے بڑھایا کرتے تھے، اگر کوئی بات ناگوار گزرا کرتی تھی تو اس پر کس طرح صبر کے ساتھ اسے احسن طریقے سے سمجھایا کرتے تھے۔ تو آئیے چند مدنی پھول سماعت فرماتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کریم مرحوم رکن شورا مبلغ دعوت اسلامی حاجی ابو جنید محمد زمزم رضا عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو آج بھی سچی بات یہ ہے کہ ان کو بھلایا نہیں جا سکتا، وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ وہ اتنی پیاری مبارک ہستی تھی کہ ان کا ثانی بھی کوئی نظر نہیں آتا، سچی بات یہ ہے۔ اور ایک بات یہ کہ جب مرید کا یہ عالم ہے تو پیر کا کیا عالم ہوگا۔ بہت متقی تھے، بہت پرہیزگار تھے، بڑی شفقت کرنے والے، بڑی محبت کرنے والے، بڑا مان دینے والے، دل جوئی کرنے والے، غم گساری کرنے والے۔ کس زمزم بھائی کا کیا کیا وصف بیان کریں۔ فیضان مدینہ مدنی مرکز آفندی ٹاؤن، زمزم بھائی روحانی علاج کا جو بستہ ہے وہاں جو مریض حاضر ہوتے لائنوں میں بیٹھتے، وہ کتاروں میں بیٹھتے، زمزم بھائی ان لائنوں میں جا کر کتاروں میں جا کر ایک ایک سے ملاقات کرتے، دلجوئی کرتے، غم گساری فرماتے، اس کے دردوں کو سنتے تھے۔ آج سچی بات تو یہ ہوگی کہ ہم تو کوئی ہمیں کسی سے پوچھے یا تو پوچھتے ہی نہیں کیا حال ہے، پتہ ہے اگر پوچھیں گے تو ابھی یہ اس کو خاموش کروانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور زمزم بھائی کے سامنے تو بیان بھی کرتے تھے اور زمزم بھائی دلاسا بھی دیتے تھے، زمزم بھائی تھپکی بھی رکھتے تھے۔ زمزم بھائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے اللہ بہت بڑا ہے۔ مرشد کی توجہ ہو جائے گی بیٹا، مرشد نظر فرمائیں گے، مرشد سب دیکھ رہے ہیں، اللہ اچھا کرے گا، آپ یہ کر لیں، آپ یہ کر لیں، آپ رسائل تقسیم کر لیں، آپ تعویذات عطاریہ پر استقامت کے ساتھ عمل کریں، پلیٹوں کا سلسلہ کریں، یعنی دیکھیں تو بس خیر خواہ۔ اتنی پیاری، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک مبلغ کا، پاکستان سے ایک مبلغ مدینہ شریف گئے، عمرے کی سعادت کے لیے گئے۔ جیسے ہی وہ حرم مکہ میں پہنچے تو ان کو تکلیف ہوئی، درد ہوا، ہاسپٹل گئے تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو ہاتھ لگانے کے بعد، انگلی لگانے کے بعد کہا آپ کو تو اپینڈکس ہے۔ جمعرات کا دن تھا، کہا آپ کا تو آپریشن ہوگا۔ اب آپ سوچیں کہ ایک بندہ اپنے ملک سے گیا ہے، دوسرے ملک گیا ہے، مکہ شریف گیا ہے، عمرہ کرنا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے،
اور جب وہ وہاں پر سنے کہ اپینڈکس ہے اور آپ کا تو آپریشن ہونا ہے تو وہ تو ویسے ہی اس کی کیا کیفیت ہوگی. بہرحال آپریشن ہوا. وہاں کے ذمہ داران، وہاں مبلغین اسلام بھائی ہوتے ہیں، ذمہ داران ہوتے ہیں الحمدللہ وہاں بھی، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان سے اس مبلغ کے لیے حاجی زمزم بھائی کی کال تشریف لائی. کال تشریف لائی پاکستان سے اس مبلغ کے لیے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہمارا اسلامی بھائی ہے، اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے. جبکہ اس مبلغ سے زمزم بھائی کا کوئی ذاتی رشتہ نہیں تھا، روحانی رشتہ تھا. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، دین بھلائی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. ایک کال کر کے، اے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، کیا کسی کے سامنے مسکرا کر ہم اس کا حوصلہ نہیں بڑھا سکتے؟ کیا کسی کو تھپکی دے کر ہم اس کی ہمت نہیں بڑھا سکتے؟ دو اچھے جملے بول کر، دو اچھے پھول عرض کر کے، دو مدنی پھول عرض کر کے، دو مدنی پھول بتا کر کیا اس کا حوصلہ بلند نہیں کر سکتے؟ کتنا اس کا حوصلہ بلند ہو جائے گا جب ہم اس کی غم گساری کریں گے، دل جوئی کریں گے، اس کی خیر خواہی کریں گے. پھر کسی سے غلطی ہو جائے، کسی سے کوئی بات ہو جائے، کوئی ناراضی ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے جو ہمیں محروم کرے، جو ہمیں رسوا کرے، جو ہمیں تکلیف دے، ہم اسے معاف بھی کر دیں. اور زمزم بھائی بھی یہی تعلیم دیتے تھے، یہی فرماتے تھے معاف کر دو، یہی فرماتے تھے اللہ پر چھوڑ دو، معاف کر دو. کیونکہ ان کے سامنے بھی یہ حدیث مبارک تھی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی رب کریم اس کا حساب آسان طریقے سے لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. ارشاد فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، اور جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. ہم نے زمزم بھائی کو عملی تصویر دیکھا ہے، عملی تصویر. یہاں اسلام بھائی موجود ہے حیدرآباد میں اس اجتماع کے اندر، کہ جن کو زمزم بھائی کا بہت قرب ملا ہے، بہت قرب ملا ہے. وہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ زمزم بھائی نے مجھے محروم کیا، زمزم بھائی نے مجھے ڈانٹا، مجھے سنایا، زمزم بھائی نے مجھ سے الگ ہونے کی کوشش کی. نہیں، زمزم بھائی خیر خواہی کرتے تھے. کوئی اسلام بھائی نظر نہیں آتا تھا تو زمزم بھائی کی کال آتی تھی، زمزم بھائی کا پیغام آتا تھا کہ یہ اسلامی بھائی نظر کیوں نہیں آ رہے. اے میرے محترم اسلام بھائیوں، یہ دیکھیں آج ہم ایک اللہ کے محبوب بندے کو یاد کر رہے ہیں. 11 سال ہو گئے ان کو مزار میں گئے ہوئے. انہوں نے پیاری زندگی گزاری، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری، نیک اعمال پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری. مرشد کریم شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زبان مبارک سے آپ کے لیے تاجدار مدنی انعامات کا لقب جاری ہوا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ زمزم بھائی ان نیک اعمال کے پابند تھے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے تھے. اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی عفو درگزر کی توفیق نصیب فرمائے. زمزم بھائی کے اندر جو پیاری ادائیں تھی، جو پیارے اوصاف تھے، جو مرشد کریم کی تعلیمات پر کما حقہ عمل کرتے ہوئے، ان کو راضی کرتے ہوئے، ان کو راضی کرتے ہوئے، راحت پہنچاتے ہوئے، تسکین دیتے ہوئے زمزم بھائی دنیا سے گئے. اللہ کرے ہم بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت کے قلب کو راحت پہنچائیں، تسکین پہنچائیں. اور جو مدنی انعامات جس کو نیک اعمال کہا جاتا ہے، 72 نیک اعمال، ہم بھی اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اللہ کریم زمزم بھائی کے مزار پر رحمت و رضوان کی بارشیں فرمائے. آمین. پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب کس سیرت کے پہلو پر کلام کیا جائے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے اگر آپ چاہتے ہیں حاجی زمزم رضا طاری رحمۃ اللہ تعالی کے حالات زندگی پر آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو بہت ہی پیاری کتاب دعوت اسلامی کے پبلیکیشنز نے یہ جاری کی ہے، جس کا نام ہے محبوب عطار کی 122 حکایات. یہ کہہ لیں کہ اس میں سے ابھی ایک واقعہ ہی سنایا ہے، کچھ ان کے پرسنل جو یہ کہہ لیں کہ حاجی سہیل بھائی نے جس طرح پایا وہ یہاں پر بتایا گیا ہے. صحیح معنوں میں جاننا چاہتے ہیں کیسی آپ کی سیرت تھی، کیسا آپ کا کردار تھا، تو مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی اس کتاب کو لیں، محبوب عطار کی 122 حکایات. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی یہ کتاب موجود ہے. دیگر کتب و رسائل بھی موجود ہیں، دیگر زبانوں میں بھی موجود ہیں. چاہیں تو وہاں سے آپ اپنے پاس PDF فارمیٹ میں اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو اسے پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، اور دیگر اپنے دوست احباب عاشقان رسول کو آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں. آئیے محفل نعت کو مزید آگے کی جانب لے کر چلتے ہیں. ہمارے کراچی کے بہت ہی پیارے نعت خواں نور عالم عطاری بھائی بھی اس وقت حیدرآباد میں رونق افروز ہیں. آئیے ان سے بہت ہی خوبصورت کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں مجھے یقین دعاؤں میں تھا آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں لو غم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پے شبیر و شبیر فاطمہ ہے در مدینے میں آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں کو بھی ایک دن سرور مدینے میں آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی کریمنا صلی علی محمد کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی
سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں گے یاد آتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں گے یاد آتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں کسی صورت یہاں پر اب ہمارا دل نہیں لگتا ہمیں بادیں صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں اور زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ سارے سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں اور پوچھنے والے پوچھنے والے میں لفظوں میں بیاں کیسے کروں پوچھنے والے میں لفظوں میں بیاں کیسے کروں کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں کیا بتاؤں میں کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے پوچھنے والے میں لفظوں میں بیاں کیسے کروں پوچھنے والے میں لفظوں میں بیاں کیسے کروں کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں اور
جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا، جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا، جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا، کیونکہ راہ جنت کی دکھاتی ہے سنہری راہ جنت کی دکھاتی ہے سنہری جالیاں کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں۔ سمید اتاری بھائی کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے بھی پرسوز کلام انشاءاللہ الکریم سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کہیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جان مراد اب کدھر ہائے تیرا مقام ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد مدینہ 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 دست سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ
مدت سے میرے دل میرے ارمان مدینہ مدت سے میرے دل میرے ارمان مدینہ مدت سے میرے دل میرے ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ 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 آتے ہے مقدر کے سکندر تیرے در پر آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر بے عزت ہو کیسے کوئی بے عزت ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ 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 قدموں میں بلا لیجیے بدکار کو آقا قدموں میں بلا لیجیے بدکار کو آقا قدموں میں بلا لیجیے بدکار کو آقا اور اس کو بنا لیجیے اور اس کو بنا لیجیے مہمان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ 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 روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محفل نعت کا یہ سلسلہ جاری ہے. تاجدار مدنی انعامات محبوب عطار حاجی زمزم رضا عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی انفرادی کوشش کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ دعوت اسلامی کے دینی مرکز فیضان مدینہ حیدرآباد میں جو آفندی ٹاؤن میں موجود ہے، ایک ڈاکٹر صاحب کا بیان ہے، ہاسپٹل ان کا قریب ہی تھا فیضان مدینہ سے، نماز پڑھنے کے لیے فیضان مدینہ بارہا ان کی حاضری ہوتی تھی. تو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ حاجی زمزم عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے قریب آئے،
بڑے ہی پیار اور اچھوتے انداز سے انہوں نے مجھے سلام کیا، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، یعنی ہاتھ بھی ملایا، گلے بھی ملے، اور مجھ پر انفرادی کوشش کی، مجھے نیکی کی دعوت دی، اجتماع میں شرکت کی دعوت دی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کام کیا. ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ حاجی زمزم رضا تاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے اس وقت ترغیب دلا کر امیر اہل سنت کا مرید بنا دیا. اور امیر اہل سنت قادری سلسلے میں حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید کرتے ہیں، یعنی آپ قادری اتاری سلسلے میں داخل ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے بس یہ مرید کا ہونا تھا، نمازوں کی پابندی تو رہتی تھی، لیکن اس کے بعد اس دل کی دنیا ایسی زیر و زبر ہو گئی، ایسی کایا پلٹ گئی، دیکھتے ہی دیکھتے یہ دل گناہوں سے اچاٹ ہونا شروع ہوا، نیکی کی دعوت ایسی اثر کر گئی، اور الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے ان ڈاکٹر صاحب نے چہرے پر داڑھی سجا لی، سر پر امامے کا تاج سجا لیا، اور آج وہ آرتھوپیڈک سرجن اور دعوت اسلامی کے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار ہیں. تو یہ ایک انداز رہا حاجی زمزم رضا تاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی بہت ہی پیاری کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 432 پر ایک ڈاکٹر صاحب کا بیان ہے کہ ایک شخص کو دل کا شدید دورہ پڑا، بچنے کی امید نہ تھی، اس کی ماں بچھونے کے پاس بیٹھی دعا کر رہی تھی جو حاضرین نے سنی. یا اللہ پاک میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. ڈاکٹرز علاج میں مشغول تھے اور محترمہ دعا میں لگی ہوئی تھی. جب آخری وقت آیا مریض نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا، ہونٹوں پر تبسم پھیل گیا، یعنی مسکراہٹ آ گئی، اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. سبحان اللہ، جس مسلمان کی ماں آخری وقت اس سے خوش ہو اس کی بھی کیا شان ہے، اور جس کو آخری وقت کلمہ نصیب ہو جائے خدا کی قسم وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے. چنانچہ اللہ پاک کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، یعنی جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور ابھی ہم نے پیچھے سنا حاجی زمزم رضا تاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج پر جا رہے ہیں تو ایڈوانس میں والدہ کے قدم کو چومتے ہوئے جا رہے ہیں. آپ تنظیمی کاموں کے لیے کراچی شفٹ ہونے لگے. ایک اسلامی بھائی بتاتے ہیں جب آپ کا پورا ایک انداز بن گیا اور وہاں شفٹنگ کے معاملات تھے، لیکن والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضری دی، انہوں نے اجازت نہیں دی، تو آپ نے وہ اپنا جو مقصد تھا، جو ارادہ تھا، اسے ترک فرما دیا. پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے والدین کا خوب ادب و احترام کریں، انہیں اپنے سے راضی کریں. ان کی رضا میں رب کی رضا ہے، یہ راضی ہو جائیں رب راضی ہو جاتا ہے. آخری لمحوں میں کیسی دعائیں جن کی والدہ انہیں عطا فرمائیں تو یقیناً ان کی روح اسی طرح نیکیاں کرتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے. اور حاجی زمزم رضا تاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی آل اولاد کو بھی دیکھے وہ بھی نیک ہے، اور سب کو یہ کہہ لیں کہ آپ نے وقف مدینہ، دعوت اسلامی میں کہتے ہیں دعوت اسلامی کے سپرد کر دینا، آپ نے اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں ہی کر دیا تھا. آپ کے بڑے بیٹے الحمدللہ رب العالمین عالم بن چکے ہیں، اور دعوت اسلامی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی میں خدمات انجام دے رہے ہیں. یہیں پر ماشاءاللہ یہاں موجود بھی ہیں، ان کی آل بھی موجود ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اسی طرح دین متین کی خدمت کرتے ہوئے 12 دینی کاموں کو کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ الکریم، اس کی ہمیں بھی برکتیں ملیں گی. تو آئیے مزید محفل کو اپنے اختتام کی جانب لے کر چلتے ہیں، اور ہمارے مہمان نعت خواہ کہہ لیں اپنے عدنان شیخ اتاری بھائی کی خدمت میں بڑھتے ہیں اور ان سے آخری کلام کو سنتے ہیں. کلام صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اب بلا لیجیے نام مدینہ آ رہا ہے یہ
حج کا مہینہ اب بلا لیجیے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ ٹوٹ جائے نہ دل کا لگینا المدد تاجدار مدینہ المدد تاجدار مدینہ آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہو اور آہوں سے پٹتا ہو سینہ آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہو اور آہوں سے پٹتا ہو سینہ ورد لب ہو مدینہ مدینہ ورد لب ہو مدینہ مدینہ ورد لب ہو مدینہ مدینہ جب چلے سوئے طیبہ سفینہ المدد تاجدار مدینہ المدد تاجدار مدینہ مجھ کو آقا مدینے بلا لو مجھ کو آقا مدینے بلا لو مجھ کو آقا مدینے بلا لو پھر مجھے ایسا بغروں پر مدینے میں پھر لوٹا ہوا تیرے در پر مدینے میں مجھ کو آقا مدینے بلا لو مجھ کو آقا مدینے بلا لو میں پہنچوں کوئے جانا میں قریبا چاک سیدھا چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق چڑھ پا کر مدینے میں مجھ کو آقا مدینے بلا لو مجھ کو آقا مدینے بلا لو مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں مجھ کو آقا مدینے بلا لو مجھ کو آقا مدینے بلا لو حسرت دل کی ساری نکالو غوث اعظم
کا صدقہ نبھا لو غوث اعظم کا صدقہ نبھا لو اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ کاش اس شان سے غازنی ہو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو کاش اس شان سے غازنی ہو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو ہر رکاوٹ بہا ہٹ گئی ہو بس نظر میں وہ شاہ مدینہ المدد تاجدار مدینہ المدد تاجدار مدینہ ہے تمنا اطہار یا رب ان کے جلووں میں یوں مات آئے تمنا اطہار یا رب ان کے جلووں میں یوں مات آئے جھوم کر جب گرے میرا لاشا جھوم کر جب گرے میرا لاشا تھامنے پر کے شاہ مدینہ تھامنے بڑھ کے شاہ مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الأصفیاء سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الأصفیاء سلام علیک اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء
الجزاء أنت شفيعنا سلام عليك أنت شفيعنا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام عليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا ما هو أهله اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم. پروردگار عالم تیری دیوی توفیق سے ہم نے محفل نعت میں شرکت کی. اے اللہ حاضرین و ناظرین جو اس محفل پاک میں شریک ہیں اے پروردگار اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اسے ذریعہ نجات بنا تیری رحمت سے اس محفل پاک کا ملنے والا ثواب اور ہمارے پاس جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں اور جو اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں اے پروردگار ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اپنی رحمت کاملہ سے ان کا ثواب عطا فرما. سارا ثواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. آپ کے والدین کریمین ازواج مطہرات اہل بیت اطہار انبیاء علیہ السلام حضرات صحابہ کرام خلفائے راشدین شہداء کربلا اسیران کربلا جمیع اہل بیت شہداء احد شہداء بدر تمام بزرگان دین تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات بالخصوص شیخ عبدالقادر جیلانی بالخصوص سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی بالخصوص امیر اہل سنت کے والدین امیر اہل سنت کے بڑے بھائی جان آپ کی بہنوں کی اور آپ کے خاندان سے جتنے لوگ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ان سب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص ہم اپنے مرحوم پیر بھائیوں کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. حاضرین اور ناظرین کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. اور بالخصوص تیری رحمت سے حاجی زمزم رضا اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. زمزم بھائی کے والدین اور ان کے خاندان میں سے جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہم سب کے مرحومین ان سب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. اے اللہ ہماری تمام جائز دعاؤں پر حاضرین و ناظرین جو دعا میں شریک ہے مولا کوئی محروم نہ ہو. محبوب علیہ السلام کے رخ روشن کا واسطہ سب کی جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.